پیڑ پر ایک چڑیا رہتی تھی۔ پیڑ پر اس نے گھاس کا ایک گھونسلہ بنا رکھا تھا جس میں اس کے 2 ننھے منھے بچے بھی ساتھ رہتے تھے۔ یہ اس کے پہلے بچے تھے، اس لیے چڑیا بہت لاڈ پیار سے ان کو پال رہی تھی۔ وہ دانے چن چن کر لاتی اور بڑے پیار سے ان کو کھلاتی۔ چڑیا بہت نیک اور رحم دل تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی جب چڑیا اپنے بچوں کے لیے دانے لے کر لوٹی تو یہ دیکھ کر وہ غم سے پاگل ہو گئی۔ ایک چیل پیڑ پر بیٹھی اس کے لاڈلے بچوں کو چٹخارے لے کر کھا رہی تھی۔ غم سے نڈھال ہو کر چڑیا کے منہ سے سارے دانے گر گئے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس وقت تک چیل اس کے بچوں کو آدھے سے زیادہ کھا چکی تھی۔ چڑیا چیل کے پاس آئی اور روتی ہوئی بولی، ظالم، یہ تو نے کیا کیا؟ میرے معصوم بچوں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے ان ننھی ننھی جانوں کو سخت سزا دی؟ یہ سن کر چیل نے چڑیا کو خونخوار نظروں سے دیکھا اور چیخ کر بولی، یہاں سے فوراً چلی جا ورنہ تیرے بچوں کی طرح تجھے بھی کھا جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ چڑیا پر جھپٹ پڑی۔ چڑیا پھر سے اڑ گئی اور چیل کے حملے سے بال بال بچی۔ چڑیا کے اڑ جانے کے بعد چیل نے بڑے اطمینان سے چڑیا کے دونوں بچوں کو ختم کیا۔ اس حادثے سے چڑیا پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کئی دن تک وہ اتنی غمگین اور اداس رہی کہ ایک دانہ بھی حلق سے نہیں اتر سکا۔ ہر وقت بچوں کو یاد کر کے رویا کرتی یا کسی ڈالی پر اکیلی گمسم سی بیٹھی رہتی۔ اس واقعے کے بعد چیل تو چڑیا کے پیچھے ہی پڑ گئی۔ چند مہینوں بعد چڑیا نے پھر انڈے دیے۔ کئی دنوں تک وہ ان کو سیتی رہی اور ایک دن انڈوں سے بچے نکل آئے۔ ان بچوں کو دیکھتے ہی چڑیا اپنا پرانا غم بھول گئی اور پہلے سے زیادہ لاڈ پیار سے اپنے بچوں کو پالنے لگی۔ لیکن یہ خوشی بھی اس کی قسمت میں زیادہ دنوں تک نہیں تھی۔ ابھی ان معصوم جانوں کو دنیا میں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ایک دن جب چڑیا ان کے لیے دانے لانے گئی، اچانک آ کر چیل نے انہیں کھا لیا۔ واپس آ کر چڑیا کو اس حادثے کا علم ہوا تو اس بار پھر اس پر غم کی بجلی ٹوٹ پڑی، مگر مجبور اور بے بس چڑیا اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ اب تو چڑیا ہمیشہ ہی اداس رہنے لگی تھی، نہ ہنستی تھی نہ بولتی تھی۔ ڈالی ڈالی چہچہانا اور خوشی کے گیت گانا اس کے لیے خواب و خیال بن کر رہ گیا تھا۔ ہر وقت خاموش خاموش اپنے خیالوں میں کھوئی رہتی تھی۔ ایک دن وہ ایک تالاب پر سے گزر رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی پانی کی لہروں میں الجھی ہوئی جان بچانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ چڑیا نے مکھی کی مدد کرنے کے لیے اس کو اپنے پنجوں میں اٹھایا اور خشکی پر لے آئی۔ کچھ دیر تک مکھی اپنے حواس پر قابو پاتی رہی، پھر چڑیا کے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ احسان مند لہجے میں بولی، چڑیا بہن، تم نے میری جان بچا کر مجھ پر اور میرے بچوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں مر جاتی تو میرے معصوم بچے بھی بے موت مر جاتے۔ مکھی کی بات سن کر چڑیا کو اپنے بچے یاد آ گئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چڑیا کو روتے دیکھ کر پہلے تو مکھی حیرت زدہ ہوئی، پھر کچھ سوچ کر بڑے پیار سے اس نے رونے کی وجہ پوچھی۔ چڑیا نے اپنی ساری داستان غم سنا دی۔ سن کر مکھی کو بہت ہی دکھ ہوا اور وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بڑے خلوص اور احسان مندی سے بولی، بہن، تم نے میری جان بچا کر مجھ پر احسان کیا ہے۔ میں اس احسان کا صلہ تو نہیں دے سکتی، لیکن چیل سے اس کے ظلم کا بدلہ لینے میں تمہاری بھرپور مدد ضرور کروں گی۔ مکھی بولی، بہن، میں تمہیں اپنے خلوص کی قسم دیتی ہوں اور اس بار جیسے ہی تمہارے بچے ہوں مجھے فوراً ہی خبر کر دینا، کیونکہ وہ ظالم چیل پھر تمہارے بچوں پر ظلم کرنے کی کوشش کرے گی اور یہ ظلم میں اب ہرگز بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس کے بعد دونوں اپنے اپنے گھروں کی طرف چلی گئیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تھوڑے دنوں بعد ہی چڑیا نے پھر انڈے دیے اور ان انڈوں میں سے ننھے منھے بچے بھی نکل آئے۔ اس مرتبہ چڑیا خوشی سے پھولی نہیں سمائی اور اس سے پہلے کہ چیل اس کے بچوں پر حملہ کرتی، چڑیا نے فوراً ہی شہد کی مکھی کو اطلاع کر دی۔ مکھی نے پہلے سے ہی شہد کی مکھیوں کی فوج تیار کر رکھی تھی اور اس وقت کا بے تابی سے انتظار کر رہی تھی۔ خبر ملتے ہی وہ اپنی فوج کو لے کر اڑی اور جس پیڑ پر چڑیا کا گھونسلہ تھا اس کے پتے پتے میں تمام شہد کی مکھیوں کو چھپا کر چیل کا انتظار کرنے لگی۔ چند دنوں تک تو چیل کا سایہ تک نظر نہیں آیا، پھر جیسے ہی بچوں کی چین چین کی آواز نکلنا شروع کی، ان کی آواز سنتے ہی چیل دندناتی ہوئی آ گئی۔ اس بار چڑیا بھی اپنے بچوں کے پاس گھونسلے میں ہی بیٹھی تھی۔ چیل کو دیکھتے ہی چڑیا بولی، اے چیل، تو مجھ پر اور میرے بچوں پر بہت ظلم کرتی ہے
اور ظلم اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ یہ بری عادت چھوڑ دے اور خود بھی سکون سے رہ اور مجھے بھی سکون سے رہنے دے۔ یہ سنتے ہی چیل نے بڑے گھمنڈ سے کہا، اپنی نصیحت اپنے پاس ہی رہنے دے، میں تو بس صرف اتنا ہی جانتی ہوں کہ خدا نے مجھے طاقت دی ہے تو مجھے اس کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اپنی خیریت چاہتی ہے تو اپنے بچوں کو میرے حوالے کر دے۔ چیل اپنی طاقت کے نشے میں چور تھی۔ چڑیا کی نصیحت اسے اتنی بری لگی کہ غصے میں آ کر وہ چڑیا اور اس کے بچوں پر جھپٹ پڑی۔ مکھی دیر سے اسی موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ چیل کو جھپٹتے دیکھ کر وہ تمام مکھیوں کے ساتھ تیزی سے پتوں کی آڑ سے نکلی اور چیل سے چپک گئی اور سب نے کاٹ کر اس کا برا حال کر دیا۔ چیل بے بسی سے چیختی، چلاتی اور پھڑپھڑاتی رہی۔ شہد کی مکھیوں نے کاٹ کر تھوڑی دیر بعد ہی اسے اس کے ظلم کے انجام تک پہنچا دیا۔ چیل کے مرتے ہی چڑیا خوش ہو کر اپنی سہیلی مکھی کے پاس آئی اور اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد مکھی اپنی تمام ساتھی مکھیوں کو لے کر اپنے گھر لوٹ گئی اور چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگی۔